بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں رانا ظاہر حسین شاہ ایڈوکیٹ قلم نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 11 مارچ پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جس دن ملک دشمن قوتوں نے نہتے مسافروں پہ حملہ کیا اور جعفر ایکسپریس کو سدی کے نزدیک ٹنل نمبر 8 میں گیا۔ اس کے بعد وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے مسافروں کو گاڑی سے اتارا، لوگوں کے کارڈز چیک کیے اور خصوصاً پنجاب کے رہنے والے لوگوں کو گولیاں مار دی اور اس تمام جو سچویشن تھی، جو وہ کارروائی تھی، اس کو لائیو چلایا گیا، جو انڈیا کے تمام چینلز نے لائیو چلایا۔ لیکن پاکستان آرمی نے بر وقت پاکستان کے اداروں نے رسپانس کیا اور میکسیمم جو مسافر تھے انہیں نہ صرف بچایا گیا بلکہ 33-34 جو دہشت گرد تھے وہ بھی فاصلے چلنے لگے۔ اس دن کے بعد بلوچ یکجہتی کمیٹی نام کی ایک سہولت کار تنظیم، جو BLA کی ایک سہولت کار تنظیم ہے، نے بلوچستان بھر میں خواتین کو شیلڈ بنا کر تو مظاہروں کا اعلان کیا، اور جب ان دہشت گردوں کی جو سانحہ جعفر ایکسپریس کے نتیجے میں جن نے مظلوم نہتے لوگوں کو مارا تھا، جب ان کی لاشیں کوٹا پہنچائی گئی تو یہ نارنگ بلوچ اور اس کے جو فتنہ پرور ساتھی ہیں انہوں نے جا کے تو ہاسپٹل پہ حملہ کر دیا اور وہاں سے لاشیں اٹھا لی، جس پہ اسٹیٹ میں اسٹرکٹ ایکشن لیا۔ اس وقت نارنگ بلوچ اور کافی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگ جو ہیں اس وقت حراست میں ہیں، قانونی اداروں کے پاس ہیں۔ اس دور میں حکومت پاکستان اور اداروں نے جو سب سے بڑا انیشیٹو لیا ہے وہ یہ ہے کہ اداروں نے اب طے کیا ہے کہ کسی صورت نارنگ اور اس کے ساتھیوں کو جو ہے وہ اسپیئر نہیں کیا جائے۔ اسٹیٹ جو ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ ایک اچھا سائن ہے، کیونکہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں اس کے لیے اسٹیٹ کو یہ اسٹیپ لینا پڑے گا۔ بظاہر یہ اسٹیپ بہت مشکل ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ یہ اسٹیپ نہیں لے سکے گی، لیکن اسٹیٹ کو یہ اسٹیپ لینا پڑے گا اور اس جیسے اسٹیپ لینے سے ہی اسٹیٹ جو ہے وہ دوبارہ سے کریڈٹ کو بحال کر پائے۔ جب سے نارنگ بلوچ جو ہے وہ اداروں کی تحویل میں گئی ہے، تب سے جو مختلف جو BLA کے سہولت کار تھے وہ خون و خدروں سے نکلنا شروع ہوئے، جیسے اختر مینگل صاحب اور اس جیسے باقی لوگ جنہوں نے جناب فوراً جنہوں نے بالکل مذمت نہیں کی، جنہوں نے بالکل اس بہیمانہ قتل عام پہ لب کشائی نہیں کی، وہ فوراً نارنگ بلوچ کے پکڑے جانے پہ انہوں نے اپنا سیاسی جو ہے وہ قد کاٹ کو جو ہے بڑھانے کے لیے اور جو انڈین فنڈنگ ان کو مل رہی ہے اس کو شو کرنے کے لیے، اپنا کوئی پروگریس شو کرنے کے لیے انہوں نے جناب فوراً لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور وہ لانگ مارچ اب لے کے آئے بھی ہیں۔ کل اس لانگ مارچ میں لکھ کے قریب جو ہے لکھ پاس کے قریب دھماکہ بھی ہوا ہے۔ وہ خود کش تھا یا جو بھی تھا وہ BLA کا، وہ بلاسٹ نہیں کر سکا جہاں پہ دھرنا تھا، بلکہ اس نے وہ بلاسٹ کیا دھرنے سے ذرا ہٹ کے
کل گورنمنٹ آف بلوچستان نے جو دھرنے کے لوگ تھے انہیں افطاری بھی کروائی، ایک اچھا سائن ہے۔ تو مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ اس وقت جو ہے وہ اب ہمارے کچھ خود ساختہ جرنلسٹ جن میں احمد میر بھی ہے، وہ روز کہتا ہے کہ جی بلوچستان کے حالات جو ہیں اس پہ مارک بلوچ جو ہے وہ اس کے نزدیک ایک ایکٹیوسٹ ہے، اور بی ایل اے کا وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ بی ایل اے جیسی تنظیموں کو پاکستان میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے صحافت کر رہا ہے۔ پہلے بھی اس نے ایسی ہی صحافت کی ہے، اس کی صحافتی سرگرمیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور سب جان رہے ہیں کہ اس کی صحافتی سرگرمیاں جو ہیں وہ اسٹیٹ کے خلاف ہیں۔ اسٹیٹ کو بہت ساری چیزوں پہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسٹیٹ ان پہ ایکشن لے۔ اسٹیٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں، یہ جو صحافت کی آڑ میں کون کون لوگ ہیں جو اس وقت اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو اب کیفر کردار تک پہنچائے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ جو کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان کو سپورٹ ملتی ہے۔ اب انہوں نے آج ایک وزیر اعظم خط بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے جی مارن بلوچ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہیں، اور خصوصاً جو پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے ویری فرسٹ ہے وہ پاکستان کو بیانیہ ہے۔ ان کی بھی کوشش ہے کہ جس طرح بھی ہو پاکستان کو ڈیمورلائز کیا جائے، اور پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کوشش ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے۔ دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، لیکن جس وزڈم کے ساتھ، جس سوچ کے ساتھ انہوں نے فرنٹیئر میں کیا ہے کہ جن سوات اور جن علاقوں کا آپریشن کر کے قومی اپڈیٹ قائم کرنے کے لیے بہت سارے جوانوں نے قربانیاں دی تھیں، ان علاقوں میں اس کو دوبارہ لا کے ٹیررسٹ کو بٹھا دیا ہے، اور وہ ٹیررسٹ جو ہے وہ اب پھر انہوں نے ادھر غدر مچایا ہوا ہے، اب پھر ان کو ان علاقوں سے دوبارہ کھدیڑنے کے لیے، دوبارہ نکالنے کے لیے بہت زیادہ سیکریفائسز کرنی پڑیں گی۔ آئے دن ہمارے جوان، ہمارے افسران، ہمارے نوجوان جو ملک کا اثاثہ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور ایک ایسی فضا قائم کی جا رہی ہے جو فضا کسی طور پہ بھی پاکستان کے جو معروض کے حالات ہیں اس میں وہ بالکل بھی پاکستان کو موقف ہے۔ تو اس وقت تمام پاکستانی نوجوان، چاہے وہ بچے ہوں، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف وہ پاکستان کا ایک بیانیہ جو ہے حکومت کا جو بیانیہ ہے اس کو سپورٹ کریں اور اس کو پھیلائیں جتنا بھی ہو سکتا ہے، تاکہ پاکستان کے دشمن جو ہے ناکام ہوں۔ میری دعا ہے کہ آج کے شب کے صدقے اللہ پاک جو ہمارے محافظ ہیں اس وقت سرحدوں پہ کھڑے ہیں، اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جتنے شر ہیں، جتنے فسادات کی وجوہات ہیں جو ملک دشمن ہیں، اللہ پاک اس پر غور کرے۔ شکریہ۔